بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز دوستو، بھائیو، عزیزو اور ہماری سننے والی محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کل اخیر میں ایک بات یہ کہی تھی کہ نماز محتم بالشان عبادت ہے اور اس کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے اوقات کی تعین فرمائی اور ان وقتوں کے اندر نماز کو رکھا گیا جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں اور احادیث مبارکہ سے بھی اوقات کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں ان وقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اگرچہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ فجر، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء، لیکن قرآن آیات چونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے اور جامع کلام جامعیت کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، اس میں تفصیل جو ہے وہ اس کا پیغمبر کیا کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں۔ جیسے سرکار کی طرف سے اور کسی حکومت کی طرف سے جب کوئی قانون نافذ ہوتا ہے تو وہ اجمالی طور پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قانون داں کے پاس ہم جا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قانون میں کیا کہا گیا ہے، تو پھر قانون داں ہم کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وراء الورا ذات ہے اور بہت محتم بالشان اور معظم ترین ذات ہے، تو اس کا کلام بھی انتہائی جامع ہے۔ وہ جامعیت کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح اور اس کی شرح اور اس کی گائیڈ اور اس کی رہنمائی یہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور خود صاحب شریعت کو بھی جامع الکلام بنایا گیا، یعنی آپ کا کلام بھی انتہائی جامع ہے۔ اور جامع الکلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختصر باتوں میں بہت سارے مسائل چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے۔ یہ ایک اصول نبی علیہ السلام نے دے دیا، یہ ایک ایسا اصول، ایک ایسا جامع کلام دیا ہے کہ قیامت تک عقل کو ڈھانپنے والی اور مدہوش کرنے والی تمام چیزیں اس حدیث شریف میں داخل ہیں، چاہے وہ انگلش شرابوں کے نام پر ہو، چاہے وہ غیر انگلش شرابوں کے نام پر ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی کی شراب پر اس روایت کا اطلاق ہوگا۔ آپ نے ایک مطلق کلام فرمایا، الخمر ما خامر العقل، شراب اس کو کہا جاتا ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ ظاہر سی بات ہے قیامت تک بننے والی جتنی بھی شرابیں ہوگی وہ اس روایت کے اندر داخل ہے۔ یہ ہے آپ کا جامع الکلام ہونا کہ ایک روایت کے اندر آپ نے قیامت تک کے مسائل کو ذکر فرما دیا۔ اس طرح کی بے شمار، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجھے جوامع الکلم بنایا گیا۔ جہاں ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ ساری زمین کو آپ کے لیے طہارت اور نماز کا ذریعہ بنا دیا، انسان جہاں بھی نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، بس پاکی کی بنیاد پر وہاں نماز ہو جاتی ہے۔ اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ساری زمین ناپاک ہو اور صرف پیشانی اور پاؤں رکھنے کی جگہ اور گھٹنے رکھنے کی جگہ صرف اتنی سی جگہ پاک ہو اور باقی ساری جگہ ناپاک ہو تو اسی پر نماز پڑھ لو۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری زمین کو میرے لیے طہارت کا بھی ذریعہ بنا دیا، یعنی تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو جہاں بھی ہاتھ مارو گے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ارض زمین جو ہے، تو زمین سے کیا مراد ہے؟ جو واضح تشریح ہے حضرات اکابر کی اور ائمہ کی اور علماء کی، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو،
اس کے اوپر تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ زمین کی جنس کا مطلب کیا ہے؟ زمین کی جنس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جلانے سے جلتی نہیں اور پگھلانے سے پگھلتی نہیں، یہ زمین کی خصوصیت ہے۔ مثلا آپ کسی جگہ سے مٹی کو اٹھا لو اور اس مٹی کو جلاؤ، مٹی نہیں جلتی ہے، اور اس کو کسی جگہ پگھلاؤ، وہ پگھلتی بھی نہیں ہے۔ تو مٹی کی خصوصیت اور زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جلانے سے جلتی نہیں اور پگھلانے سے پگھلتی نہیں۔ تو اب ہر وہ چیز جو جلانے سے نہیں جلے گی اور پگھلانے سے نہیں پگھلے گی، وہ اس مٹی اور زمین کی تعریف میں داخل ہے، اس پر تیمم جائز ہوگا۔ مثلا یہ دیوار ہے تو اس دیوار کے اوپر تیمم جائز ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ہے جلانے سے جلتی نہیں اور پگھلانے سے پگھلتی نہیں، تو اس کے اوپر تیمم جائز ہوگا۔ بہرحال یہ ایک لمبی تشریح ہے، میں نے صرف ایک اصول آپ کو دے دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پوری زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور میرے ذہن میں اس وقت میرا ذہن منتقل ہوا اس روایت کی طرف کہ تیمم آیا کب اور اس کا حکم کب ملا ہے۔ ایک سفر سے واپسی پر فجر سے قبل کا واقعہ تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو چلنے کا حکم دیا۔ سفر سے واپسی کا مسئلہ تھا کہ آگے چل کر کے جہاں پانی ہوگا ٹھہر کر ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، یا یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھیں گے لیکن وہاں پانی کا نصب نہیں تھا۔ جب صحابہ کو چلنے کا حکم دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہے کہ اللہ کے حبیب میرا ہار گم ہو گیا، میں ابھی استنجا کے لیے گئی تھی قضاء حاجت کے لیے اور میرا ہار گم ہو گیا، یہ میرا نہیں ہے، بہن اسما کا ہے، اور میں اس سے اس سفر کے اندر مانگ کر کے لائی تھی پہننے کے لیے۔ جیسے عورتوں کا مجاز ہوتا ہے کہ سفر میں جب نکلتی ہے اور اپنے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو عاریتاً کسی کے پاس سے لے لیا کرتی ہے، تو میں اپنی بہن اسما کے پاس سے لائی تھی اور میرا ہار گم ہو گیا۔ تو حضرت نے ہار کی تلاشی کا حکم دیا کہ اس کو تلاش کیا جائے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ابھی ہار تلاش جاری ہے، اس لیے آپ تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تو عائشہ صدیقہ کی ران پر، آپ کی ران پر اپنا سر رکھ کر کے سو گئے۔ زوجہ محترمہ ہے، اپنی بیوی ہے، محبوبہ ہے، تو سر رکھ کر کے سو گئے۔ ہار مل نہیں رہا ہے اور نماز فجر کا وقت نکلتا جا رہا ہے اور پانی ہے نہیں کہ وضو کر کے وہاں نماز پڑھے۔ صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور یہ کہا کہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ صدیق کو غصہ آیا، اس خیمے میں تشریف لائے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ دیکھا کہ حضور سوئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو زبانی اپنی بیٹی کو ڈانٹنا شروع کیا، اور جب غصہ بہت بڑھ گیا ڈانٹتے ڈانٹتے تو کوکھ میں مارنا شروع کیا، لیکن اس طرح نہیں کہ آواز ہو، بلکہ چوتیاں دینا شروع کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جان بہت زوروں سے چوتیاں دے رہے تھے، لیکن میں اس لیے حرکت نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میں ہلوں گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی، لیکن نبی کی آنکھ کھل ہی گئی۔ فرمایا کیا بات ہے ابو بکر؟ فرمایا اللہ کے حبیب اس کی وجہ سے سب کی آج نماز کا مسئلہ ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی اور اسی درمیان وحی کا نزول شروع ہوا اور حضرت وہیں لیٹ گئے، اور جب بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر کے فرمایا کہ ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے میری امت پر ایک مسئلے کو آسان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد تیمم کی آیت پڑھی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں پاک زمین پر تیمم کر لو، 2 ہاتھ مال لو، تمہاری نماز کو قبول کر لی جائے گی۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم سنا تو ابو بکر صدیق کو مبارکبادی دی اور فرمایا ابو بکر تمہارے خاندان کی وجہ سے ہمارے لیے ایک مسئلہ آسان ہو گیا، پوری امت کے لیے آسان ہو گیا، صرف صحابہ کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر لکھتے ہیں کہ ابھی تو یہی صحابہ تھے کہ جو ابھی ابو بکر صدیق کو داد دپت کر رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے اندر مبارکبادی بھی دینے لگے، اس لیے کہ امت کے لیے تسہیل اور سہولت کا ایک بہت بڑا مسئلہ اتر گیا۔ بہرحال اس جگہ پر آیت کا نزول ہوا اور تیمم کا مسئلہ تعالی جل شانہ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب اونٹنی کو اٹھایا گیا جہاں اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی قریب میں، تو ہار تو اونٹنی کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، یعنی خیمے سے بالکل پڑوس میں پڑا ہوا تھا، اور کہاں کہاں تلاش کر رہے تھے۔ حضرات اکابر
علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو وہی اتار سکتا تھا کہ اونٹنی کو اٹھاؤ اور اس کے نیچے ہار ہے، جلدی سے لو اور آگے چلو اور پانی تلاش کرو اور آگے جا کر کے نماز پڑھو، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے آیت تیمم نازل فرمائی اور اس کے بعد اونٹنی کے نیچے سے ہار کا مسئلہ حل ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسباب کے تحت اور سبب کے تحت اس امت کے لیے آسانی کا مسئلہ نکالنا چاہتا تھا، اس لیے تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے اس امت کے لیے تیمم کے مسئلے کو دے کر کے امت کے لیے سہولت پیدا کر دی۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اگر سن رہی ہے تو میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی وجہ سے شریعت میں بہت سارے مسئلے حل ہوئے، جیسے تیمم کا مسئلہ ایک عورت کے رونے پر حل ہوا، اور وہ ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب النکاح میں ثابت فرمایا کہ اگر اپنی بیٹی کا قصور ہو نکاح کے بعد تو اس صورت میں بیٹی کو ڈانٹنا چاہیے، چاہے ہم نے نکاح کرا دیا ہے، لیکن اگر بیٹی کا قصور ہے تو اس صورت میں بیٹی کو سبق دیا جائے، بیٹی کو ڈانٹا جائے، بلکہ ضرورت پڑنے پر تھپڑ بھی مارا جا سکتا ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ہاں یہ بھی مسئلہ امام بخاری نے ثابت فرمایا کہ اگر داماد کا قصور ہو تو اس صورت میں داماد کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور روایت لے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوسرے نکاح کا ارادہ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے، علی کو یہ پتہ نہیں تھا، علی یہ سمجھے تھے کہ یہ مسئلہ ساری امت کے لیے ہے تو ساری امت میں بھی تو داخل ہی ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نکاح میں فاطمہ ہے جو بضعت رسول اللہ ہے، نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس کو تکلیف پہنچنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہوگا، اس بات کی طرف ذہن نہیں گیا۔ آپ نے ایک عام مسئلے کو اپنے اوپر لے لیا کہ جب ساری امت کے لیے اجازت ہے تو مجھے بھی اجازت ہے۔ آپ نے ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان ہو چکی تھی اس سے آپ نے نکاح کا ارادہ فرمایا، بیٹی فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، تو حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک عمومی خطاب کیا کہ بعض لوگ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، میں منع نہیں کرتا۔ دیکھو حضرت کس طرح گفتگو فرما رہے، میں منع نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک مسئلہ ہے اس میں ممانعت نبی کیسے کر سکتے ہیں، فرمایا میں منع نہیں کرتا، لیکن ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے وہ دوسرا نکاح نہ کریں، یا تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور پھر وہ دوسرا نکاح کریں، اس لیے کہ بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں داماد کو تنبیہ کرنا تھا تو نبی علیہ السلام نے داماد کو بھی تنبیہ فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور نبی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم کا جب انتقال ہوا تو حضرت نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ آج رات من لم یقارب اللیل، آج رات کس نے جو ہے قربت نہیں کی، بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ کس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور بعضوں نے ترجمہ کیا کہ کس نے قربت نہیں کی، یعنی بیوی سے آج کی رات ملاقات نہیں کی، وہ میری بیٹی کی قبر میں اترے اور اتارے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں کیا ہے، تو فرمایا اترو اور میری بیٹی کو قبر میں اتارو۔ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ تنبیہ کرنا مقصود تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ تنبیہ یہ تھی کہ جس رات بیٹی اور عثمان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہے، بلکہ جانکنی کا حال ہے، اور ایسے وقت میں حضرت عثمان نے اپنی باندی سے ملاقات کی، جمع کیا، یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ عثمان میری بیٹی بیمار تھی تو تم اس کی تیمارداری کرتے، نہ یہ کہ آپ بیوی کے ساتھ باندی کے ساتھ مجامعات میں مشغول ہوتے۔ لیکن عثمان کو بھی یہ کہاں پتا تھا کہ انتقال ہونے ہی والا ہے، وہ تو کئی دنوں سے علیل چل رہی تھی، بیمار چل رہی تھی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں داماد کو تنبیہ کرنے کے لیے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اترتے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارنے کے لیے تو بہت اچھی بات تھی کہ باپ اترتا، لیکن امت کے لیے تنبیہ کا مسئلہ نہ نکلتا، اس لیے کہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ باپ ہونے کی وجہ سے حضور اترے ہیں، تو حضرت نے صحابی کو اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کو یہ تنبیہ ہو جائے۔ بہرحال اگر اپنی بیٹی کا قصور ہو تو بھائی بیٹی کو بھی داد دبت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر وقت داماد ہی کو ڈانٹا جائے، ہر وقت داماد ہی کا قصور نکالا جائے، ہر وقت داماد کو برا بھلا کہا جائے۔ چاہے میری بیٹی کا قصور ہو تو بھی میں داماد ہی کو برا بھلا کہوں،
شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں داماد کا قصور ہو تو اس صورت میں داماد کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ روایات رسول ان مسائل سے بھری پڑی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان مسائل کی طرف سبق دیا ہے کہ اس موقع پر یہ پہلو اختیار کریں، اس موقع پر یہ پہلو اختیار کریں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مائیں اور بہنیں سن رہی ہے تو عورتوں کی وجہ سے اس شریعت میں بہت سارے مسائل حل ہوئے۔ تیمم کا مسئلہ حضرت عائشہ کے رونے پر حل ہوا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کو ان سے بڑی محبت تھی، اور اپنی بیوی کو فرط محبت میں اور فرط عشق میں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے۔ اب یہ لفظ زہار کا تھا، میری ماں کی طرح، میری بہن کی طرح، اپنے ذی رحم محرم کے مشابہ قرار دینا، یہ ایک زہار کا مسئلہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے جہالت دور جاہلیت میں بھی، نبی کی آمد سے پہلے بھی یہ مسئلہ تھا۔ خولہ کو جیسے ہی کہا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور فرمایا یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھ کو یہ جملہ کہہ دیا، اب کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں، میری شریعت میں اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا، اس لیے میں دستور عرب پر فیصلہ کرتا ہوں کہ تجھے طلاق ہو گئی۔ عرب میں یہی دستور تھا کہ طلاق ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولادی صغار، بچے چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ بھی نہیں، میرا کوئی اور مکان بھی نہیں، پھر میرے شوہر کو مجھ سے بڑی محبت ہے۔ اس نے فرط محبت میں کہا ہے حضرت میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کوئی کفارے کا مسئلہ نکال دیجئے تاکہ ہم کفارہ ادا کریں اور ملے رہیں، باقی طلاق کا فیصلہ نہ فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں تو کوئی حکم آیا نہیں، اس لیے وہی دستور عرب کا فیصلہ ہے طلاق۔ تو حضرت خولہ یہ کہہ کر گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مسئلہ آپ سے حل نہیں ہوتا تو میں اس رب کو سناؤں گی، امید ہے کہ وہ اللہ حل کرے گا۔ اس زمانے کی عورتوں کو اللہ پر اتنا اعتماد تھا، آج کے مردوں کو اعتماد نہیں ہے جتنا اعتماد اس زمانے کی عورتوں کو تھا۔ جابر ابن عبداللہ نے غزوہ خندق کے موقع پر نبی کے پیٹ پر پتھر دیکھا اور آ کر اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے گھر میں کہ نبی کو کھلائیں۔ فرمایا بکری کا چھوٹا سا بچہ اور اتنا سا آتا، کہا آتا گون لو، بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کو چولہے پر چڑھایا، اور حضرت سے فرمایا یا رسول اللہ، چپکے سے کہا یا رسول اللہ آپ اور 2-3 صاحب چلے، تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت نے اعلان کر دیا کہ سارے صحابہ چلو۔ اب جابر ابن عبداللہ دوڑتے دوڑتے آ رہے، فرمایا ثقیلت قومک، تیری ماں تجھ کو روئے، اپنی بیوی کو کہہ رہے تیری ماں تجھ کو روئے، نبی تو سب کو لے کر آ رہے اور کھانا ہے نہیں۔ فرمایا آپ نے نبی کو بتا دیا تھا کہ تھوڑا سا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کہہ دیا تھا۔ فرمایا فلا حرج، کوئی حرج نہیں، جب آپ نے بتا دیا ہے اور پھر نبی سب کو لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ سمجھانے یہ مسئلہ۔ یہ اس صحابہ کرام کی عورتوں کا جو ہے ایمان اتنا مضبوط تھا۔ آج ہم مردوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں اتنا یقین ہی نہیں آئے۔ اسی لیے میرے بھائیو، حضرت جی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں اکثر سنایا کرتا ہوں۔ حضرت جی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں جتنے اگلے نبیوں کے واقعات سنائے ہیں اور آسمانی کتابوں میں اتنے واقعات نہیں سنائے۔ آپ تورات اٹھا کر کے دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، جس انداز سے قرآن کریم نے انبیاء کرام کا تذکرہ ہمارے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ نے اس طرح انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا۔ فرمایا کیوں؟ حضرت جی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کا تذکرہ کر کے اس قرآن کے پڑھنے والے کو کہا کہ اپنی زندگی کو انبیاء والی محنت پر لاؤ، اپنی زندگی کو انبیاء والی محنت پر لاؤ۔ انبیاء والی محنت پر آؤ گے تو اس صورت میں اللہ کی نصرت و مدد آئے گی۔ اور پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی جب بھی آیا تو اس کی ابتدا یہ طبیعت کے خلاف حالات سے ہوئی۔ ہر نبی کی زندگی کو پڑھے، ہر نبی کی زندگی کو جو قرآن ذکر کر رہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تمام نبیوں کی زندگی کو اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ناخوشگوار حالات سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کسی کے سامنے مال کی طاقت آئی تو کسی کے سامنے حکومت کی طاقت آئی،
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حکومت کی طاقت آئی، فرعون کی حکومت، قارون کا مال، یہ مال کی باطل طاقت آئی، حکومت کی طاقت آئی، کسی کے سامنے طاقت آئی ہے عہدوں کی، ان کے عہدوں کی طاقت سے وہ نبیوں کے سامنے آئے، اور کسی کے سامنے باطل طاقتیں آئی قوت سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے باطل قوت کے ذریعے سے آیا، حتیٰ کہ آپ کی معجزہ والی اونٹنی کو مار دیا۔ اور بعض انبیاء کے سامنے میجورٹی اور اکثریت کی باطل طاقتیں آئی، جیسے آج ہے۔ خوب سمجھو اس مسئلے کو، اکثریت، میجورٹی کی طاقت اور باطل طاقت یہ نبیوں کے سامنے بھی آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی طاقت آئی تھی، میجورٹی اور اکثریت، باطل طاقتیں آئی۔ ان کے ابتدائی حالات ناخوشگوار، لیکن ان کے انتہائی حالات کامیابی کے ہوئے۔ ابتدا تو ہوئی ایسے حالات سے جو بالکل خوشگوار نہیں تھی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے۔ خوب سمجھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں جو مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت کے حالات میں، مایوس نہیں ہوئے، اللہ پر اعتماد کامل رکھا۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، مکی زندگی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تدع لنا، اللہ تنصر لنا، اللہ کے حبیب حالات تو دیکھیے ہمارے، کیسے مارے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے سامنے شکایت کرنی چاہیے، تاکہ بڑوں کے کلمات سے ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے پاس اپنی شکایت لے جائیں، اس لیے کہ بڑوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ چلو ان کو کہا ہے وہ دعا کریں گے ہمارے لیے، اتنا تو ضرور ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے سامنے شکایت لے جائیں۔ اب جب یہ بات کہی ہے حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو اللہ کے حبیب نے جو کلمات ارشاد فرمائے، غور فرمائے، روایت پر بخاری شریف کی یہ روایت ہے، آپ غور فرمائیں، نبی نے تسلی کے کلمات نہیں کہے، تربیت کے کلمات کہے۔ تسلی کے کلمات کا مطلب تو یہ ہوتا کہ سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور یوں کہہ دیتے چلو اچھا ہے، اللہ حالات خوشگوار کر دے گا، اللہ بہتر بنا دے گا، یہ تسلی کے کلمات ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں حالات خوشگوار ہو جائیں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں، تربیت کے الفاظ فرمائے، تربیت کی بات فرمائے۔ اور کیا فرمایا آپ نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو آرے کے ذریعے سے زندہ دو ٹکڑے کیے گئے، کچھ لوگ وہ گزرے جن کو لوہے کی کنگھی کے ذریعے سے ان کو چھین ڈالا، ان کی چمڑی کو نکال ڈالا۔ اب صحابہ کو یہ واقعات بیان کر کے حضرت تربیت فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر تو ایسے حالات نہیں آئے، تمہارے اوپر تو ایسے حالات، تمہارے تو دو ٹکڑے نہیں ہوئے، تربیت فرما رہے اور اشارہ کر رہے ہیں آگے خود الفاظ کے اندر۔ آپ نے فرمایا لا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، انشاءاللہ تعالی نصرت ربانی اترے گی۔ یہ تربیت فرما رہے، تسلی نہیں، تربیت۔ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات بتا کر کے تربیت کرنا، صرف یہ نہیں کہ میں دعا کرتا ہوں حالات خوشگوار ہو جائیں گے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات ابتدائی ناخوشگوار، لیکن انتہا میں کامیابی، اس لیے کہ وہ اللہ کے کام کے ساتھ جڑے رہے، لگے رہے، اللہ پر اعتماد کامل رکھا، جس کے نتیجے میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حالات ابتدا میں ناخوشگوار، لیکن بعد میں مدنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حالات کو کھول دیا اور اطمینان اور سکون کے حالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، مال کی فراوانی عطا فرمائی، ایک مستقل طور پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کامل طور پر ہوتی ہے تو اللہ کی نصرت آتی ہے، اور اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو اللہ کی نصرت نہیں آتی۔ اگر مجھے اور آپ کو کنویں سے پانی لینا ہے
تو ہمیں اتنی لمبی رسی لانی پڑے گی کہ پانی تک رسی پہنچ جائے، یا اتنا لمبا پائپ لانا پڑے گا کہ نیچے تک پانی تک پائپ پہنچ جائے۔ اگر میں نے بیچ کنویں تک کی رسی کو لیا تو کبھی دول میں پانی نہیں آ سکتا ہے، کبھی پائپ کتے ہوئے پر پانی نہیں آ سکتا ہے۔ وہ اس کی تہ تک جب تک اب نہیں پہنچیں گے، اختتام تک نہیں پہنچیں گے، وہاں تک پانی کی نعمت نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح دین کے بعد میں ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی مجاہدہ اور اللہ کی عبادت، اطاعت، فرمانبرداری اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دل و جان سے نہیں کریں گے اور اس پر اپنے نفس کو جب تک کہ قابو نہیں کریں گے، وہاں تک میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہم اللہ کی رحمت کے پانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج رات دن ہم کہہ رہے ہیں رحمت اترتی نظر نہیں آ رہی ہے، باطل چمکتا چلا جا رہا ہے، ابھرتا چلا جا رہا ہے، تو ہم نے بھی تو اللہ کے دین کو چھوڑے رکھا ہے، ہم نے بھی تو اللہ کے دین کو چھوڑے رکھا ہے۔ بہت پیاری مثال دی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ یہ گھڑی ہے، اس گھڑی میں پرزے لگے ہوئے، اگر یہ پرزے مکمل کام کر رہے ہیں تو یہ گھڑی ہمیں وقت بتائے گی، اور اگر اس گھڑی کے پرزے مکمل نہیں، یا یہ گھڑی کے پرزے تو مکمل ہیں لیکن جوائنٹ نہیں، یا یہ ہے کہ ویسے ہی اوپر ہم نے کانٹے لگا دیے اور پرزے ہے ہی نہیں، یا تو پرزے نہیں یا ہے تو مکمل نہیں، یا مکمل ہے تو جڑے ہوئے نہیں، تو یہ گھڑی کبھی ٹائم نہیں دے سکتی ہے۔ ٹائم دینے کے لیے پرزوں کا مکمل ہونا ضروری ہے، اس کی مشین کا مکمل ہونا ضروری ہے، اس کے پرزوں کا اور اس کے پارٹس کا جوائنٹ ہونا ضروری ہے جیسے ضرورت ہے۔ اسی طرح پر تبھی جا کر کے یہ گھڑی ہمیں ٹائم بتائے گی۔ فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، خوب سنو، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بدن کا ہر پارٹس اللہ کی طرف جب تک جڑا نہیں رہے گا، وہاں تک ہماری یہ گھڑی، نماز کی یہ گھڑی جو ہے اٹھا بیٹھک کی، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی کھڑے اور کبھی قیام اور کبھی قومہ اور کبھی سجدہ، فرمایا یہ بھی رحمت کا کانٹا نہیں بتا سکتی ہے جب تک کہ میرے اعضاء مکمل متوجہ نہ ہو۔ اولاً تو ہم نے مکمل اعضاء کو متوجہ کیا ہی نہیں اللہ کی طرف، نہ پورا رکوع ہوا، کچھ جھکے کھڑے ہو گئے، نہ پورا قومہ ہوا، کچھ کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، نہ پورا سجدہ ہوا، سر رکھا اور اٹھا لیا، جیسے نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ مرغا چونچ مارتا ہے۔ تو اولاً تو پرزے ہی مکمل نہیں، مشین کے پارٹس ہی ہمارے مکمل نہیں، اور اگر پارٹس مکمل ہے بھی تو ہم نے صحیح رکھے نہیں، اس میں نہ سنتیں ہیں نہ مستحبات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹس ہے، مکمل ہے، سب کچھ ہے، لیکن پارٹس کی توجہ نہیں ہے، تو اس صورت پہ اللہ کی رحمت کہاں متوجہ ہو سکتی ہے؟ میں کھڑا تو ہوا ہوں لیکن میرا دل گردش کر رہا ہے، میرا دل جو ہے وہ کبھی کھیت میں جا رہا ہے، کبھی دکان میں جا رہا ہے، کبھی بیوی میں جا رہا ہے، کبھی بچے میں جا رہا ہے، کبھی بچی میں جا رہی ہے، کبھی کاروبار میں جا رہا ہے۔ بھلا جب میرا دل اب متوجہ ہی نہیں ہے اللہ کی طرف تو قلب غافل کی نمازیں کہاں قبول کر؟ ٹھیک ہے، فریضہ ادا ہو گیا، باقی اس نماز کے ذریعے سے آپ اللہ کی رحمت کو مانگو تو نہیں مل سکتا ہے۔ مجھے ایک دعا یاد آئی، یہ دعا ہم سب کو کرنا چاہیے۔ علامہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی یہ دعا ہے، آپ نے فارسی میں فرمایا، میں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں اللہ سے دعا کرو، اپنے رب سے مانگو کہ اللہ میں ناپاک منی کا قطرہ تھا جو اتنا گندا تھا کہ بدن سے نکلتے ہی غسل واجب تھا اور کپڑے پر لگنے پر کپڑا دھونا ضروری تھا، وہ اتنا گندا کپڑا تھا، قطرہ تھا، لیکن اس گندے قطرے کو مالک تو نے خوبصورت انسان بنا دیا اور بہترین چہچہاتا انسان اور پاکیزہ انسان بنایا کہ جس کو ہاتھ لگانے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ایک ناپاک قطرے کو تو نے بہترین انسان اور پاک صاف انسان بنایا۔ اے اللہ، میں وہی انسان ہوں ناپاک اخلاق میں اور تیری بغاوت میں گرا ہوا ہوں، اے اللہ تو اب مجھے پاک اخلاق میں اور تیری وفاداری میں ڈال دے، جیسے تو نے ناپاک قطرے سے مجھے بہترین انسان بنایا، اسی طرح تو مجھے ناپاک زندگی سے پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ اتنی بہترین دعا حضرت نے بتائی ہے کہ ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں یوں کہہ رہا تھا کہ عورتوں کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل ہوئے،
حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اگر کفارے کا مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے حل نہیں ہو رہا ہے، میں اس رب سے حل کراؤں. گئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے شوہر نے یہ جملہ کہہ دیا. میں نبی کے پاس گئی تو نبی کہہ رہے کہ طلاق ہو گئی، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ نہیں، مکان نہیں، میرے شوہر نے محبت میں مجھے کہہ دیا ہے، آپ اے اللہ کوئی راستہ نکال دیجئے تاکہ میرا نکاح بھی باقی رہے. کوئی راستہ آپ نکال دیجئے. ابھی اپنے مصلے سے دعا کر کے اٹھ رہی ہے اور اللہ کے نبی پر آیت اتر رہی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. قد سمع اللہ قول التی، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات، التی ہے اس عورت کی بات کو سن لی. تجادلک، اے پیغمبر جو تجھ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے باب میں، اور وتشتکی الی اللہ، اور تجھے یہ کہہ کر گئی کہ اگر آپ سے حل نہیں ہوتا ہے تو میں وہاں شکایت کروں گی، وہاں سناؤں گی. وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، میں نے تم دونوں کی باتوں کو خوب سنی. ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. اے میرے محبوب، اگر تیری امت کی ایک عورت کفارہ دے کر نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہے تو تیرا مولا آج سے یہی حکم اتار رہا ہے کہ کفارہ دے دو، غلام آزاد کر دو، نہ ملے تو 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 7 روزے رکھ لو اور شوہر تمہارا حلال ہو جائے گا. اگر تیری امت کی عورت کی طلب ہے تو میں اسی کے مطابق فیصلہ اتار دیتا ہوں. میرے بھائی، میری مائیں اور میری بہنیں، یہ زہار کے مسئلے میں نکاح کا باقی رہنا اور کفارے کے ذریعے سے مسئلے کا حل ہو جانا یہ ایک عورت کے رونے پر ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ بے شمار مسائل اس امت کے اندر ہے کہ جو صحابیات کے رونے پر اللہ تعالیٰ نے مسائل کو حل فرمایا ہے. آج بھی میری ماں اگر تو روئے گی، میری بہن اگر تو روئے گی، تو اس صورت میں میری بیٹی اگر تو روئے گی تو تیری نازک بدن سے اور تیری نازک آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی اللہ بہت لاج رکھے گا. تیرے آنسوؤں کی اتنی لاج رکھے گا کہ اولاد کی تربیت ہوگی، گھر رزق سے بھرے گا، شوہر وفادار بنے گا، نمازی اور دیندار بنے گا، تقوی والا بنے گا، بلکہ دنیا کے حالات بھی تیری دعاؤں کے اوپر بہتر بن سکتے. میری ماں، تیرے آنسو اللہ کو پیارے ہیں. میری بیٹی اور میری بہن، تیرے آنسو اللہ کو پیارے ہیں. تو اللہ کے سامنے رونے والی بن جا. خدا پاک کی قسم، اللہ تیری آنسوؤں کی لاج رکھ لے گا. امت میں بے شمار عورتیں وہ گزری، صرف رابعہ بصریہ نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی بے شمار عورتیں ہیں جو اس امت میں رونے والی گزری ہے، اور ان کے رونے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کو خوشگوار کر دیا، اس وقت کے حالات کو بہترین بنا دیا. خیر، میں بات سے بات نکل گئی اور میں دوسرے موضوع پر، لیکن یہ موضوع بھی ایک ضروری تھا اس لیے ضمناً چند باتیں آ گئی. اصلاً بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے طہارت کی چیز بنا دی، یعنی تیمم اور مسجدہ، میرے لیے مسجد بنا دی. میں جہاں نماز پڑھوں میری نماز ہو جاتی ہے. یقیناً نماز جہاں بھی پڑھو گے ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بھی ایک فضیلت عطا فرمائی. نبی علیہ السلام نے مسجد کو بھی ایک فضیلت عطا فرمائی. اپنی روایتوں میں مسجد کے فضائل بیان فرمائے، قرآن کریم میں مسجد کے فضائل بیان فرمائے، بلکہ کعبۃ اللہ کی طہارت للطائفین والعاکفین والرکع السجود بیان کی گئی. ابراہیم کو فرمایا علیہ السلام کو کہ کعبۃ اللہ کو پاک کرو، اس لیے کہ مسجد حرام جب بھی بولا جاتا ہے تو یہ مسجد جو چاروں طرف ہے وہ نہیں، مسجد حرام سے مطلب کعبۃ اللہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو نبی جب معراج فرما رہے تھے تو یہ چاروں طرف کی مسجد نہیں تھی، کعبۃ اللہ ہی تھا. مسجد حرام سے یہ مراد ہے. ابراہیم کو اس کعبۃ اللہ کو پاک کرنے کو کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد پاک صاف ستھرا کرو تاکہ اس میں طواف کرنے والے طواف کریں گے، رکوع کرنے والے رکوع کریں گے، سجدہ کرنے والے سجدہ کریں گے. رکوع اور سجدے سے مطلب نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی اس میں اعتکاف بھی ہوگا تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے. یہ ساری باتیں مسجد سے تعلق رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتکاف مردوں کا گھر میں نہیں ہوتا، وہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ گھر میں ہوتا ہے.
مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، بلکہ فقہا نے تو اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی ہونی چاہیے، تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ جہاں ہوگی وہ مسجد ہی کا حکم رکھتی ہے، گھر کے اندر مرد اعتکاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو مسجد کے فضائل اپنی جگہ ہیں، کوئی اس روایت سے یہ نہ کہیں کہ مسجد کے فضائل ہی نہ رہے، جیسے آج کل بعض لوگوں نے جو کہنا شروع کر دیا اس باب کے اندر کہ مسجد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ جہاں چاہے نماز پڑھے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں مسجد کے آداب کو بیان کرنا ہوگا، مسجد کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا، مسجد کی فضیلت کو بیان کرنا ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بیماری کی وجہ سے اپنے مکانوں میں ضرور تدبیر اختیار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور کرنا چاہیے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے۔ حکومت بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے اور ہمیں یہ مسائل بتائے جا رہے ہیں، ہدایت دی جا رہی ہے کہ ابھی چونکہ یہ بیماری اس طرح کی ہے کہ آپس میں زیادہ ملنے سے اس طرح پھیلتا ہے، ٹھیک ہے اس تدبیر کی وجہ سے ہم اپنے مکانوں میں نماز پڑھیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز پڑھتے پڑھتے عظمت مسجد ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے مسجد کی عظمت اپنی جگہ رہے گی، جیسے جمعہ کے مسائل میں اپنی جگہ مسائل ہے کہ بعض اکابر نے مکان کے اندر ظہر پڑھنے کو کہا جمعہ کے بجائے، لیکن ہمارے بہت سارے اکابر نے جمعہ پڑھنے کو بھی کہا۔ اس صورت میں حقیقت حال یہ ہے کہ کب تک ہم ترک جمعہ کرتے رہیں گے، یہ بھی تو مسائل ہے کہ کب تک ہم ترک جمعہ کرتے رہیں گے۔ اگر 4 مہینہ 5 مہینے کی ایک لمبی مدت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی لمبی مدت کے اندر ایک جمعہ کی عظمت دلوں سے ختم ہو جائے۔ اس لیے شرائط جمعہ اگر پائے جا رہے ہیں، شرائط جمعہ جو فقہا نے لکھے ہیں، تو اس شرائط جمعہ کی بنیاد پر جو ہے اگر مکان میں اس جگہ پر بھی اگر جمعہ کی نماز پڑھ لی جائے تو بہرحال ہمارے بہت سارے فقہا نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے، یہ دونوں طرف کے دلائل اپنی جگہ ہے، جن بعضوں نے ظہر کہا، بعضوں نے جو ہے جمعہ کہا۔ بہرحال مسلسل ترک جمعہ بھی دل کے اندر ایک عظمت کو ختم کرنے کا ذریعہ کہیں نہ ہو جائے، اس لیے ذہن میں ابھی یہ بات آئی کہ میں 1-2 بات یہ بھی عرض کر دوں کہ مسجد کی عظمت اپنی جگہ ہے، مسجد کی شان و شوکت اپنی جگہ ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو مومن ہے وہی مسجد کو آباد کرنے کا حکم دیتے، اس لیے مساجد کی عظمت کو اپنی جگہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جلد از جلد ان وباؤں کو، بلاؤں کو دور کر دے تاکہ ہم دوبارہ مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، اور یہ اللہ تو ہمارے لیے مسجدوں کو کھول دے۔ باقی اس وقت تدبیر کی جو شکلیں ہیں وہی اختیار کرنی ہے کہ اپنے مکان میں نماز پڑھے، اور 4 سے زیادہ اگر حکومت منع کر رہی ہے تو پھر 4 سے زیادہ نہ جمع ہو اور حکومت کا، پولیسوں کا تعاون کرے۔ خیر بات لمبی ہو گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نماز جیسے عظیم المرتبت عبادت ہم کو دی، اور اس عظیم المرتبت عبادت کے لیے ہمیں اوقات دیے، وقت دیا، اور قرآن کریم میں اشارات فرمائے۔ میں نے جو آیت سب سے پہلے پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہ طرف النہار میں فجر، ظہر اور عصر مراد ہے، اس لیے کہ دن کا ایک حصہ آ گیا۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، غروب آفتاب کے بعد مغرب اور عشاء آ گئی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، بلکہ تمام نیکیاں، چھوٹے حسنات سیئات کو معاف کر دیتی۔ یا سیئات سے مطلب چھوٹے گناہ ہے، بڑے گناہ نہیں، بڑے گناہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مدینہ شریف کا واقعہ ہے بخاری شریف میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمار تھے، کھجور کے بیپاری تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ یہ کہ ایک عورت کھجور خریدنے آئی تھی، میرا جذبہ نفس جوش میں آ گیا اور میں نے اس کو تقبیل کر لی، کس کر لی، بوسہ دے دیا۔ عصر کا غالباً وقت تھا، عصر ہی کی نماز کا غالباً وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا نماز پڑھ لو ابھی۔ انہوں نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت نے نماز کے بعد فرمایا وہ صاحب کہاں ہے جنہوں نے مجھے سوال کیا تھا؟ وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے موقع پر اس مسئلے کا استحضار رکھا جائے کہ وہ صحابی کیسے تھے جنہوں نے اپنی عزت کے فضیلے کو مد نظر نہیں رکھا، اپنی طہارت کو مد نظر رکھا، اپنی پاکیزگی کو مد نظر رکھا کہ بس میں پاک ہو جاؤں چاہے میری عزت کا مسئلہ نہ۔ تو حضرت نے اس موقع پر فرمایا تم نے نماز پڑھ لی میرے ساتھ؟ فرمایا جی۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جاؤ تمہارا یہ گناہ اس نماز سے معاف ہو گیا۔ تو نماز اور اسی طرح کی جو عبادتیں ہیں
وہ چھوٹے گناہوں کو، اور اگر ان عبادتوں کے ساتھ توبہ بھی ہو گئی تو پھر کبائر بھی معاف ہو جائیں گی، بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لی تو قرض معاف ہو گیا، قرض تو اپنی جگہ ادا کرنا ہوگا، جن کا باقی، جن کی برائی کی، جن کی غیبت کی، جن پر الزام لگایا، ان سے معافی مانگنا ہوگا۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ معافی مانگنا ہوگا، توبہ کی وجہ سے وہ معاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ توبہ کی وجہ سے اللہ کے حقوق معاف ہو جاتے ہیں، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی روایتوں سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ آپ نے غیبت کی، الزام لگایا اور اس طرح کے مسائل کیے، آپ اجمالی معافی مانگ لیں، تفصیلی گفتگو نہ کریں، بھئی مجھ سے کہا سنا جو کچھ ہوا معاف کر دیجیے، اجمالی معافی سے بھی معافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال نماز ایک محتم بالشان عبادت ہے۔ دوسری آیت میں اب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی خوب حفاظت کرو، اور خاص کر کے صلاۃ وسطی، عصر کی نماز۔ ویسے تو صلاۃ وسطی کے بعد میں بہت اقوال ہیں، بہت اقوال، آنکھ بند کر کے جو نماز بولو گے کسی نہ کسی امام کا قول ہوگا، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، عصر کی نماز۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے میں بھیڑ بھاڑ تو نہیں ہوگی، ازدحام تو نہیں ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہوگا، ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اربوں خربوں کا مجمع، 10,000 کا مجمع ہوتا ہے تو بیچ کا آدمی نظر نہیں آتا، تو یہ اربوں خربوں کے مجمع میں اللہ کیسے نظر آئے گا؟ تو حضرت نے ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا آفتاب و مہتاب، سورج اور چاند کو دیکھ رہے ہو، اپنے مکان سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہو، کوئی ازدحام ہوتا ہے؟ فرمایا نہ۔ فرمایا اسی طرح جنت کے اپنے اپنے مکان سے اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ جو اللہ کا دیدار قیامت میں چاہتا ہے، زیارت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ فجر اور نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے، فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کا اہتمام کریں۔ تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات کے اندر اور بہت ساری آیات کے اندر ان اوقات کو بتایا گیا۔ ان اوقات کی خصوصیت کیا ہے، انہی وقتوں میں کیوں نماز کو رکھا گیا؟ حضرات اکابر نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، یہ مختصر وقت میں 2-5 منٹ میں اس کی وضاحت کروں۔ بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز جو رکھی گئی وہ یاد دہانی کرا رہی ہے اس بات کی کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا تو اللہ کا شکر ادا کر، اس لیے کہ نیند اخت الموت، موت کی بہن ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان رات میں سوتا ہے، صبح نہیں اٹھ پاتا، اللہ کا پیارا ہو گیا، تو صبح اٹھنا اللہ کی نعمت ملی، شکرانے میں فجر کی نماز ادا کر۔ ظہر کے وقت میں آفتاب ڈھلا ہے، تیری جوانی کے ڈھلنے کی طرف اشارہ ہے، ظہر کی نماز ادا کر۔ عصر کے وقت میں جو تمازت اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج صبح طلوع ہوا تھا تو آنکھ ملانا مشکل تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ پیلا پڑ گیا۔ اسی طرح تیری زندگی بھی بڑھاپے کے اندر پیلی پڑنے والی ہے، عصر کی نماز پڑھ لے۔ اور جب آفتاب غروب ہو گیا تو اس صورت میں غروب آفتاب کے اندر اشارہ ہے کہ تو بھی ایک دن قبر میں غروب ہونے والا ہے، اس سے پہلے اپنے رب کو یاد کر لے۔ اور عشاء کی نماز یہ خاتمہ بالخیر کے طور پر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، رات میں موت ہو گئی تو ایمان پر تمہارا خاتمہ ہوگا۔ یہ 5 نمازوں کی بعض اکابر نے، یہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پارٹ میں ہمارے 24 گھنٹے کو تقسیم کیا، رات اور دن، اور رات کے بعد میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس بنایا اندھیرے میں، اور رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، سونے کا ذریعہ بنایا۔ تو رات آرام کا ذریعہ ہے، انسان سوتا ہے، آرام کرتا ہے، ایسے وقت میں عبادتیں نہیں دی جاتی، اس لیے کہ اپنے بندے کو اس وقت میں عبادت دینا اللہ کی رحمت کے خلاف تھا کہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے، ورنہ اللہ قادر تھا کہ رات 2 بجے بھی ایک نماز فرض کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بدایت لیل میں، شروع رات میں
عشاء کی نماز رکھ دی، اور اس میں بھی نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات کا ایک ترتیاؤس، ایک ثلث، ایک تہائی رات گزرنے پر ایک دن نماز پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اتنی تاخیر سے عشاء پڑھی جائے لیکن میری امت پر گرانی ہوگی، اس لیے آپ نے جلدی سے پڑھی۔ تو شروع رات میں عشاء کی نماز دی گئی، پھر صبح صادق کے بعد فجر دی گئی، اور پوری رات بندے کے حوالے کر دی کہ بس تو آرام کرتا رہے۔ دن میں میں میری عبادت دے رہا ہوں، تو دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے عبادت، فجر کی نماز اس وقت میں دی جس وقت انسان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس وقت فجر کی نماز دی، اور اس وقت دل مطمئن ہوتا ہے، خیالات سے پاک ہوتا ہے، اس لیے اس وقت فجر کی نماز دی۔ اور اس کے بعد ظہر کی نماز دی اس کو، وہ جو اس کا آرام کا وقت تھا، تھوڑا سا قیلولہ کا، اور بدن سست پڑ چکا تھا۔ تو اب حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دن کے بھی دو پارٹ ہیں، ایک صبح سے لے کر ظہر تک کا، ایک ظہر سے لے کر مغرب تک کا، یہ دو پارٹ۔ اس میں صبح کا وقت نشاط کا ہے، چستی کا ہے، میں تیرے پاس سے یہ وقت نہیں لیتا، تیرے کمانے میں نے دے دیا، اس لیے کوئی نماز نہیں رکھی۔ طلوع آفتاب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں۔ زوال کے بعد جا کر کے دو تین نمازیں رکھ لی، ایک ظہر ہے، ایک عصر ہے، اور ایک غروب کے بعد مغرب رکھ لی، اور اس میں بھی وقفہ کر دیا کہ تھوڑا کما بھی لے، تھوڑا اپنے رب کو بھی یاد کر لے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس حکمت پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اعلیٰ درجے کا وقت بندے کو دیا اور کم درجے کا وقت اللہ نے اپنے لیے لیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان الذین یشترون، تعالیٰ جل شانہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان اور مال کو خرید لیا، تو جب جان اللہ کی ہے تو پھر اس کے اندر اللہ کو پورے 24 گھنٹے عبادت میں لینا چاہیے تھا کہ تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے خریدا ہے، میں تجھے جنت دینے والا ہوں، اس لیے تجھے چاہیے کہ تو 24 گھنٹے عبادت کر۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بندے کی رعایت کی، اور رعایت رات اور دن میں، رات بندے کو دی، دن اپنے لیے لیا۔ دن میں بھی صبح کا وقت بندے کو دیا، اور شام کا جو کاہلی کا، سستی کا وقت تھا، اس میں وقفے وقفے سے عبادت دی۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز رکھی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دن بھر کے کاموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب اندھیرا چھا گیا تو اب اندھیرا چھانے کے بعد لوگ دن کے کاموں کو بھول کر رات کی تیاری میں لگتے ہیں، سونے کی تیاری میں لگتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جس طرح تھوڑی دیر کے اندر دن کے کاموں کو بھول گئے اور رات کی تیاری شروع ہو گئی، اسی طرح یہ بندے جب تو مرے گا تو 2-4 دن کے لیے کوئی تجھے یاد کرے گا، پھر بھول بھلیا ہو جائے گا۔ تو اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں تو میری عشاء کی نماز پڑھ لے، جب ساری دنیا تجھے بھول جائے گی تب تیرا اللہ تجھے قبر میں یاد کرے گا، اس لیے عشاء کی نماز کو رکھا۔ یہ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ نے وقفے وقفے سے ان نمازوں کو رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان نمازوں کو اپنی زندگیوں میں اتاریں اور اوقات کی پابندی کریں، اور اوقات کی پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں۔ جتنے اہتمام کے ساتھ نمازوں کو پڑھیں گے اور وقت کی رعایت کریں گے، اتنے ہی زیادہ فوائد اس کے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتوں کی پابندی کے اوپر بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ جو وقت کی پابندی نہ کرتے ہوئے قضا نماز کرتا ہے، بعض روایتوں میں ہے ایک نماز کے قضا کرنے پر جان بوجھ کر پڑھی تو ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد پڑھی، ایک حقوہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حقوہ کا مطلب 80 سال۔ معلوم ہوتا ہے ایک نماز کے قضا کرنے پر پڑھی لیکن قضا کر کے وقت میں نہیں پڑھی، فرمایا 80 سال۔ اگر اللہ سزا دینے پر آ جائے تو 80 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے آپ سورہ ماعون پر اگر غور کرو گے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، نہیں دیکھا پیغمبر تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل پتھر ہے، جیسے آج کل ہے، ان کے دل پتھر ہے اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو مار دے۔ ولا یحض علی طعام المسکین،
خود تو نہیں کھلاتے غریبوں کو، لیکن کوئی دوسرا کھلاتا ہے اس کو ترغیب نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، اگرچہ اللہ نے ہم کو نہ دیا ہو، لیکن اگر ہمیں عزت دی ہے، ہماری زبان ہے، اور ہماری عزت کے ذریعے سے کسی غریب کا کام ہو جائے تو انشاءاللہ یہ عزت کامیاب عزت ہے۔ ورنہ وہ عزت کس کام کی جو میرے پیٹ کے لیے ہو، وہ دولت کس کام کی جو میرے پیٹ کے لیے ہو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو ترغیب نہیں دیتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانے میں، یعنی خود تو نہیں دیتے لیکن دوسروں کو بھی نہیں کہتے بلکہ روکتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ جو میں نے ابھی کہا نماز کے باب میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ساہون کا معنی کوتاہی کرنا، وقت پر نماز نہ پڑھنا، سستی کرنا نماز کے اندر۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری، یراؤن دکھلاوا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کا ترجمہ اگر میں ٹھیٹھ اردو میں کرنے جاؤں تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جو بڑی چیزیں تو دینا درکنار، چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے، روکتے ہیں، پانی جیسی چیز کسی کو نہیں دیتے۔ معاون کا معنی چھوٹی چیز، یعنی غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مجبوروں کو پانی جیسی چیز بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں فویل للمصلین۔ اسی طرح اور صورتوں میں چلے جائے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ہلاکت میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، وتواصوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، اس میں یہ عبادات آ گئی، نماز ہے، روزہ ہے، وتواصوا بالحق، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی بتانا، اور پھر لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا، وتواصوا بالصبر۔ آپ قرآن کی جس سورت کو پڑھو گے نتیجتاً اللہ کی کوئی نصیحت نکلے گی۔ حق تعالیٰ نے قرآن اتارا ہی اس لیے تاکہ ہمیں نصیحت ملے۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کی پابندی اور اوقات کی رعایت کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی رعایت کرتے ہوئے وقت کے اندر نماز پڑھیں۔ ایک روایت میں بخاری شریف میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے کیا اس کے بھی گناہ رہ سکتے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الکبیر میں نقل فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بدن سے نکل کر سر پر آ جاتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ یہ خود جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں جلال الدین سیوطی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ باہر آ جاتے ہیں سر کے اوپر، اور سلام پھیرنے پر اللہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ مجھے ایک روایت کا ٹکڑا یاد آیا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بائکاٹ ہوا 50 دن کا، تو خود کعب فرماتے کہ میں جان بوجھ کر جا کر نبی علیہ السلام کے قریب نماز پڑھتا تھا، اور کنکھیوں سے نماز میں دیکھتا تھا کہ حضرت مجھ کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ تو میں جب نماز پڑھتا تھا تو حضرت مجھ کو دیکھتے تھے، اور جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو حضرت اپنا منہ پھیر لیتے۔ وہاں شراح حدیث خصوصاً حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی، فرمایا نماز میں جب اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نبی کیوں متوجہ نہیں ہوگا؟ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز اللہ کی رحمتوں کو لانے والی چیز ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو، وقت پر نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ وقت کی بڑی خصوصیت ہے، ان وقتوں کے اندر نماز کو پڑھنا چاہیے، قضا نہ کرو۔ ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے قضا کے بہت مسائل ہوتے ہیں، قضا کا اہتمام نہیں بلکہ ادا کا اہتمام کرو۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی عبادتوں کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، حق تعالی نمازوں کی لذت عطا فرمائے، اور حق تعالی جل شانہ نے ایک ناپاک قطرے سے ہمیں پاک انسان بنایا، تو حق تعالی جل شانہ ہمارے ناپاک خصائل اور ناپاک جسم کو اخلاق حمیدہ سے پاک کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ایک بہت بڑی مخلوق اور ایک بہت بڑی تیری خلق
اور تیرے نبی کی امت اے اللہ ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ سب کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، سب کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے، اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے الہ العالمین، حالات دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، مولا آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ آپ راضی ہو گئے، ہمیں دنیا کی کوئی پڑی نہیں ہے کہ کوئی ہماری مخالفت کرے، لیکن ہم آپ کی رضامندی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے حلم و کرم اور آپ کے رحم و غفاریت کے پہاڑ کے سامنے ہمارے گناہوں کے تنکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اپنے رحم و کرم کے پہاڑ کے نیچے ہمارے گناہوں کے تنکوں کو دبا دیجئے، ختم کر دیجئے، مٹا دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے، اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، اللہ ہمیں پاک کر دیجئے۔ اللہ ہماری روح عالم ارواح میں بہت صاف ستھری تھی، تو نے اس کو صاف ستھری بنایا تھا، لیکن دنیا کے اس آب و گل کے بدن میں آ کر نفس کی شرارتوں نے ہمارے روح کو پامال اور برباد کر دیا۔ اب یہ روح تجھے دکھانے کے لائق نہیں رہی ہے، ہماری روح کو پاک کر دیجئے، ہماری روح کو پاک کر دیجئے، ہماری روح کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجئے، ہمارے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجئے۔ اے اللہ تیرے کسی بندے نے خواب دیکھا، ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے دیکھا ہے، لیکن بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ تیرے نبی نے 2 مرتبہ خواب میں آ کر یوں کہا کہ میری شریعت کو میری امت نے دھا دیا، اور پھر آ کر یوں کہا کہ میرے اپنوں ہی نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ ہمارے نبی کو راضی کر دیجئے، ہمارے نبی کو ہماری طرف سے لاکھوں سلام پہنچا دیجئے۔ اب آپ ہمارا نبی کو بتا دیجئے، اللہ کے نبی ہم آپ کے ہیں، اللہ کے نبی ہم آپ کے، ہم آپ کی شریعت کو لے کر اس فتنے کے دور میں چل رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ تو ہمارے نبی کو ہم سے خوش کر دے، ہم سے راضی کر دے۔ اے الہ العالمین اپنی رحمتوں کا فیضان فرما دے، اللہ رحمتوں کا فیضان فرما دے۔ الہ العالمین مبارک مہینے میں یہ رحمتوں کا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے عنایتوں سے مالا مال فرما، مغفرت سے مالا مال فرما، جنت الفردوس میں سب کو جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، اے اللہ سب کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، بے روزی روزگار کو حلال روزی عطا فرما، پریشان حالات والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاح والی بچیوں اور بچوں کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں میاں بیوی میں، ان جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں پیار اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ اولادوں کو اپنے ماں باپ کی اتباع کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہمارے اہل و عیال اور ہماری نسلوں کو دین کے داعی بنا۔ اے اللہ حافظ قرآن اور عالم بعمل بنا۔ الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی اقارب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ساری کائنات کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس بلا اور وباؤں کو دور فرما۔ اے اللہ اس امت محمدیہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، امت محمدیہ کو معاف فرما اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔